بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم شب کی شب بعثت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور روز بعثت جو ہے اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام مومنین کے ساتھ ساتھ زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ مختصر سی توضیح اور تشریح فضائل روز بعثت کے سلسلے سے اور شب بعثت کے سلسلے سے اور کچھ اعمال ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں اور ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کی یہ رات بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ رات کے سلسلے میں ایک روایت ہے، اس کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ روایت مصباح میں شیخ توسی سے جو ہے وہ روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ کے تمام خاندان کے لوگ اور غلام نوکر سب جو ہے وہ 27 کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور شیخ عباس قمی جو ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے مفاتیح الجنان، جو خاتم المحدثین کے نام سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ 70 سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر عید ہے، بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے، عید مبعث کہتے ہی ہیں اس کو۔ مومنین کو نفیس اور صاف کپڑا پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور کثرت سے محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ ان کی شان و شوکت کا دن ہے، کثرت سے صلوات پڑھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ زیارت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جو مفاتیح الجنان یا اور دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ اس یعنی 27 کو رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جناب رسول خدا کی زیارت پڑھنا چاہیے۔ اور صاحب الغدیر علامہ امینی نے رسول اسلام سے نقل کیا ہے، اور وہ ایک نماز ہے، نماز، اور سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عبارت میں اصل پڑھ دے رہا ہوں اصلی کتاب کی، ان فی رجب یومن و لیلہ، رجب میں ایک رات ہے اور ایک دن ہے، من صام ذالک الیوم، جو اس دن روزہ رکھے گا، وقامت تلک اللیلہ، اور اس شب میں جو رجب کی 27 کی شب ہے، اس میں جو ہے قیام لیل کرے گا، یعنی رات میں نمازیں پڑھے گا، کان لہو من الاجر، اس کا اجر ایسے ہے کمن ساما میات سنہ، جیسے اس نے 100 سال تک روزہ رکھا، اس کا جو اجر ہے اس کا، وقامہا، اور ایسے ہے کہ اس نے 100 سال تک نماز پڑھی ہو راتوں کو جاگ کر۔ تو گویا کہ آج کی رات کی عبادت 12 رکعت نماز ہے، جو پڑھے گا ایسے ہے، سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ 100 سال ہم نے عبادت کی، اتنے کے برابر ثواب ہے، اور 100 سال کے برابر۔ تو 2 روایت ہو گئی، مختلف روایت، یعنی شیخ عباس قمی نے 70 سال کا اجر لکھا ہے روزے کا، اور انہوں نے یہ روایت علامہ غدیری نے پیش کی، جس میں رات کا ثواب 100 سال کے عبادت کے برابر ہے، جو آج کی رات 12 رکعت نماز پڑھے، اور اسی طریقے سے دن میں جو کل روزہ رکھے اس کا روزہ 100 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور یہ 27 رجب کی رات اور دن ہے۔ آئیے نماز شب بعثت کو میں
چونکہ مختصر وقت ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نماز 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح پڑھیں گے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کر نماز ختم ہونے کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمد، نماز ختم ہو گئی 12 رکعت 2 رکعت کر کے صبح کی طرح، تب اس کے بعد سورہ الحمد 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 7 مرتبہ سورہ کافرون، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر یہ دعا پڑھے. مثلا دعا یہی ہے بہت مختصر سی: الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک وباسمک العظم 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 وذکرک الاعلی اعلی اعلی وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بی ما انت اہلہ. شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کا اتنا ثواب ہے جس چیز پر سورج کی شعائیں کائنات میں پڑتی ہیں ان تمام چیزوں سے یہ رات افضل ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا. کتاب کا حوالہ ہے الغدیر جلد اول صفحہ 408 اور اسی طریقے سے الغدیر جلد 6 صفحہ 284. انشاءاللہ مومنین کل روزہ رکھیں. ایک فتوے کے عنوان سے بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہزاری روزہ کے نام سے کل کا دن مشہور ہے. یہ ایک رات کا عمل میں نے بتا دیا، 100 سال کے برابر عبادت کا عمل آپ کا ہو جائے گا، اور دن کا عمل بھی اجر کے لحاظ سے رسول خدا کی حدیث سلمان فارسی سے نقل کرتے ہوئے علامہ صاحب الغدیر عبدالحسین امینی نے بیان کیا. آپ کو صفحہ 70 سب بتا دیا، اصل عبارت بھی پڑھ دی، کوئی مشکل نماز بھی نہیں ہے. اب آئیے آپ کو ایک مسئلہ اور فتویٰ بیان کر دوں. جیسے روزہ عام دنوں میں نذر کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس طرح سے مثلا جیسے رجب میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، شعبان میں بڑی فضیلت ہے، تو روزے کا وہی وقت ہے اذان صبح سے قبل انسان نیت باندھ لے، رات ہی سے نیت باندھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور بہرحال صبح کے وقت سے لے کر اذان مغرب تک، یعنی جب تک مغرب نے روزہ رکھے گا، اور اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. البتہ آیت اللہ سیستانی سے لے کے تمام علماء فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ مستحبی روزے کو اگر کوئی شخص افطار کی دعوت دے، چاہے خرمے سے 1 عدد، چاہے گھونٹ پانی سے، تو قبول کرنے میں دوہرا اجر ہے. دوہرا اجر یہ ہے کہ روزہ افطار کر دے، توڑ دے، کوئی یعنی اس کے اوپر یہ نہیں کہ گناہ ہوگا، بلکہ اور نہیں تو دوہرا ثواب ہے. ایک اطاعت خالق کرنے کا، اور دوسرے خدا ہی کے حکم سے مخلوق کی جو مثلا وہ ہے اس کی آبرو عزت رکھنا، اس کے بات کو ماننا اور مومن کو مسرور کرنا عبادت ہے. تو یہ دن کے کسی بھی حصے میں، حتیٰ کہ ہم اپنے قوم کے زمانے میں آیت اللہ عراقی کے ہاں 5 بجے کے بعد کسی نے دعوت کیا اور یہ تھا کہ اب تھوڑی دیر رہ گیا ہے افطار میں، تو کیا اب بھی توڑ دیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سے افطار کر لیجئے تو ان کے یہاں فتویٰ پوچھا گیا آیت اللہ عراقی. انہوں نے کہا ہاں، مغرب سے پہلے بھی اگر کوئی کہتا ہے تو آپ افطار کر لیجئے اذان سے پہلے، دوہرا ثواب ہوگا، خدا کی اطاعت کا بھی اور اس کے حکم سے اس کے رسول کی اطاعت کا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دن کے 9 بجے کھلوائے، 10 بجے کھلوائے، 12 بجے کھلوائے، کسی بھی وقت کھلوائے، روزہ کھولنا کوئی برا نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اور جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اپنا رکھے، مگر اپنے سے نہیں روزہ توڑے گا، نہ اپنے سے روزہ کھولے گا. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. کوئی دوسرا آدمی آپ کے منہ میں ایک شکر یا ایک کوئی ایسی چیز کہے کہ آپ میرے یہاں مدعو ہیں، آپ پانی پی لیجئے، آپ کھانا کھا لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ دعوت مانے بہت بڑا انتظام اور کھانا ہو. تب بھی ایک جو ہے وہ دانہ خرما سے بھی افطار کرنا اور کرانا
بہت ثواب ہے، اور مومن کی آبرو رکھنا خدا کے نزدیک۔ انشاءاللہ عید مبعث آپ سب لوگوں کو پھر مبارک ہو، اور یہ شب جو اس عید کی شب ہے بے پناہ عظیم عبادت ہے، اور شب معراج اس کے سلسلے سے بھی گفتگو تھوڑی دیر کر دیتا ہوں، دو منٹ سے زیادہ نہیں۔ یہ ایسی عید ہے کہ رسول اللہ نے قرآن میں دیکھیے، یہ سورہ جمعہ کی آیت میں نے پڑھی تھی، هو الذی بعث، اسی سے لفظ بعثت نکلا ہے۔ بعثہ میں نے بھیجا جانا، کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا یا رسول اللہ، اب 27 رجب سے اس کام کو شروع کر دیجئے۔ اسی لیے اس کا نام ہے، اس خوشی کا کہ آج سے دین کا کام رسول اللہ نے ایسے شروع کر دیا حکم خدا سے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، یعنی آیتوں کی تلاوت اور تمام جو ہے وہ نفوس کا تزکیہ کرنا اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینا، اور خود رسول اللہ نے بھی یعنی فرمایا ہے، بعثت کو بعثت کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں، بعثت میری ہوئی ہے تاکہ اخلاق کی اعلیٰ قدروں تک انسانوں کو پہنچاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی عید ہے، یہ سنی اور شیعہ نہیں، سب کے یہاں اس عید کا تصور ہے، اس عید کے اعمال ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ شب معراج، اس کے بھی تعلق سے فاطمہ کا جو نور آیا ہے، سیب جنت میں آیا ہے، وہ لینے کے لیے رسول اللہ شب معراج گئے تھے۔ آپ کو قرآن کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے شب معراج کا، جس میں ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ دیکھیں آپ، یہ پوری آیت ہے، ظاہر وقت نہیں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو راتوں رات بلایا، براق بھیج کے بلایا، جبرائیل آئے لینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ براق لفظ ہے، یعنی بہت تیز رفتار کوئی شے کہ پلک جھپکتی رہی، دروازے کی زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی گرم رہا، اور رسول اللہ گئے بھی اور آئے بھی، اور تمام سیر کیا، اور تمام خدا نے نشانیاں دکھائی، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رکھا گیا، اور وہیں پر غدیر کے مسائل بھی حل ہوئے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھی وہ وحی کر دی، اور وہی غدیر کے میدان میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا اے رسول وہ پیغام پہنچائیے جس کی آپ کو وحی کی جا چکی، آپ پر نازل کیا جا چکا، اور اگر یہ نہیں پہنچا، یعنی غدیر امامت نہیں آپ نے بتائی، ولایت نہیں بتائی آپ نے لوگوں کو اپنے بعد، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا۔ یہ سب شب معراج میں طے ہوا ہے، اور جناب فاطمہ کا نور جو نطفے کی شکل میں بعد میں رسول اللہ کے صلب میں آیا، وہ شب معراج کی دین ہے۔ اور شب معراج نے یہ ثابت کر دیا کہ بندہ اگر یعنی عبدیت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو تو الصلاۃ معراج المومن، نماز بھی وہی معراج کا تحفہ ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ یہاں آنے لگے تو انہوں نے اپنے یعنی چاہنے والوں کے لیے، بندوں کے لیے خدا سے تحفہ مانگا، تو اللہ نے کہا کہ معراج اسے حاصل ہو جائے گی، آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر اگر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نماز میں جب بندہ سر رکھ دیتا ہے تو میں اس کی شہرت سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔ جس طرح سے اے حبیب آپ کے لیے میں نے فرمایا قاب قوسین او ادنیٰ، کہ میں 2 کمان یا 2 کمان سے فاصلے کے اوپر حبیب اور محبوب میں باتیں ہوئی۔ امیر المومنین دیکھیں کیوں پڑھی جاتی ہے دونوں کی زیارت؟ امیر المومنین وہاں مہمان نواز تھے، اور انہی کے لہجے میں رسول اللہ نے پوچھا، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کس لہجے میں خدا نے بات کی شب معراج، تو آپ نے فرمایا خاطب اللہ بلغت علی ابن ابی طالب یا بلہجت علی کی زبان میں، علی کی لغت میں اللہ نے شب معراج مجھ سے پائی۔ اور وہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھوں میں تھی، اس انگوٹھی کا بھی حوالہ دیا، اور تمام چیزیں۔ بہرحال یہ بڑی عظیم رات شب معراج بھی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو شب معراج کی عظمت سمجھنے، نور فاطمہ اور علی ابن ابی طالب کی ولایت جو سلسلے وار ہمارے زمانے کے امام تک 12 اماموں تک یہ ولایت
امامت کی شکل میں چلی. اس ولایت کا شب معراج ہی میں غدیر کے عنوان سے رسول اللہ کو یعنی ہدیہ پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نور فاطمہ کیا کہنا، بی بی فاطمہ کا بھی اور جناب امیر المومنین دولہا وہاں کا تو دلہن بھی وہیں کی، اور خدا کی گفٹ ہے کس کے لیے؟ جناب رسالت مآب کے لیے. مومنین بہت بہت دلی مبارکباد انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اور سرکار امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جتنے اعمال میں نے بتائے انشاءاللہ آپ عمل کیجئے، ہم سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے. علماء مراجع کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتا ہوں، تمام جو ہے وہ اساتذہ اور علماء کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، سرکار حضرت ولی عصر کی خدمت میں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ